کہتے ہیں کہ اگر ہم بلوچی میں دعا کریں یا عربی کے سوا کسی اور زبان میں دعا کریں تو میرے بھائی آپ کسی بھی زبان میں دعا کریں اللہ سنتا ہے، لیکن سجدے میں دعا اور چیز ہے، نماز کے آگے پیچھے دعا اور چیز ہے۔ نماز جو ہے وہ عربی میں ہے، نماز کس زبان میں ہے؟ عربی میں۔ تو نماز میں جو دعا آپ کریں گے وہ آپ عربی میں کریں گے۔ باقی آپ کو اگر عربی نہیں آتی تو آپ جو ہے بلوچی میں دعا کر لیں، نماز سے پہلے نماز کے بعد 24 گھنٹے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سجدے میں جب دعا کریں گے وہ آپ عربی میں کریں گے۔ بلکہ اس سے بھی میں کہتا ہوں بہتر یہ ہے کہ ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے، تو میں نے سب درس کے آخر میں اسی کا تو علاج بتایا تھا۔ کیا بتایا تھا علاج؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے، جو چیز چاہیے میں نے کہا تھا اس میں آ جاتی ہے، دنیا کی ہو آخرت کی ہو۔ اور ویسے بھی جناب انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر جو دعا کرتے تھے وہ یہی ہوتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو جس کو کوئی اور دعا نہیں آتی ہے وہ یہ دعا پڑھ لے۔ لیکن یہ کب تک آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے؟ ساری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی۔ دیگر دعائیں کب آپ یاد کرنا شروع کریں گے؟ دعاؤں کی کتاب جس کا نام میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، کیا نام ہے؟ کیا نام ہے جی؟ حسن المسلم، جس کے پاس ہے دکھائیں بھائیوں کو میں دکھا دوں۔ جی ہاں، یہ دیکھیں، یہ دعاؤں کی کتاب لیں، حسن المسلم، 2-3 ریال کی آتی، اردو والی لے لیں آپ، سعودی عرب کے ایک بڑے عالم دین نے لکھی ہے۔ آپ کہیں گے عالم دین تو ہمارے پاکستان میں بھی بڑے ہیں، آپ کہیں گے عالم دین تو ہمارے انڈیا میں بھی بڑے ہیں۔ میرے بھائی اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی دعائیں اس میں لکھی ہیں ان کا حوالہ دیا گیا ہے، حدیث نمبر بتائی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا پڑھی ہے۔ یہ کہاں پہ آیا ہے؟ بخاری میں آیا ہے کہ مسلم میں آیا ہے کہ ابو داؤد میں، کہ نسائی میں، ترمذی میں۔ کچھ وظیفے وہ ہیں جو آپ کے بزرگوں نے بتائے، کچھ وظیفے وہ ہیں جو میرے بزرگوں نے بتائے۔ اس میں نہ آپ کے بزرگ کے وظیفے ہیں نہ میرے بزرگ کے، اس میں اماموں کے امام، نبیوں کے امام جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں۔ یہ کتاب لیں اور یہ دعائیں یاد کریں۔ یہ بھائی کا سوال ہے، نمازیں جمع کرنے کی وضاحت۔ میرے بھائی بخاری شریف کی حدیث ہے، روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تبوک گئے تو راستے میں ہم نمازیں جمع کرتے تھے۔ اگر ہم نکلتے زوال سے پہلے تو پھر ہم ظہر کی نماز کو لیٹ کر لیتے اور عصر کے ساتھ پڑھتے، اور اگر ہم زوال کے بعد نکلتے تو پھر ہم ظہر کی نماز کے ساتھ ہی عصر کی بھی پڑھ لیتے اور پھر سفر جاری رہتا۔ ایسے ہی مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ اور عشاء کی مغرب کے ساتھ۔ تو یہ نمازیں سفر کی حالت میں جمع ہو سکتی ہیں، اس کی اجازت شریعت میں آئی ہے۔ ان کے عصر کی نماز کو یا آپ پڑھ لیں زور کے ساتھ، یا زور کی عصر کے ساتھ، یا مغرب کی عشاء کے ساتھ، یا مغرب کی عشاء کے ساتھ، یا آپ کی مرضی، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو، جیسے آپ کے لیے۔ ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ یہاں جمع کرنے سے مراد حقیقی طور پہ جمع کرنا نہیں ہے۔ کیسے ہے جی؟ پھر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زور کی نماز کو اتنا لیٹ کریں کہ زور کے آخری وقت میں پڑھیں، اور عصر کی نماز کو اتنا جلدی پڑھیں کہ عصر کے وقت میں شروع میں پڑھ لیں، تو اس طرح دونوں جمع ہو جائیں گی، یہ مراد ہے اس سے۔ اور یہ موقف ہمارے بھائیوں کا درست نہیں ہے۔ شریعت نے جمع کی سہولت دی ہے لوگوں کی آسانی کے لیے، اور جو صورت ہمارے بھائی بتا رہے ہیں
اس میں تو امت مشقت میں پڑ جائے گی، آسانی تو نہیں ہوگی۔ گھڑیاں لے کر بیٹھ جاؤ، سورج کو دیکھتے رہو، کیا زور کا آخری وقت کون سا ہے اور اصل کا شروع کا کون سا ہے؟ یہ آسانی ہوئی کہ مشکل میں پڑ گئی امت؟ اس سے تو بہتر ہے کہ جمع ہی نہ کریں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، تو یہ حقیقی طور پہ جمع کرنا ہے، اس کی تعویل نہیں کرنی چاہیے، تعویل نہیں کرنی چاہیے، جمع کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بھائی کہتے ہیں فرض نماز کے بعد سنت کوئی نہ پڑھے تو شرعی حکم کیا ہے؟ جی میرے بھائیو، فرض نمازوں کے بعد اگر سنت نمازیں نہ پڑھی جائیں تو کیا سزا ہے ایسے آدمی کی؟ جی کوئی سزا نہیں ہے، ایسے ہی پکی بات ہے۔ جی ہاں میرے بھائی، فرض نماز ہوتی ہے اور سنتے ہوتی ہیں، سنتے اگر ترک کر دی جائیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، اور یہ مسئلہ ہمارے علماء کرام کھل کر نہیں بتاتے، ان کو خطرہ رہتا ہے کہ اگر ہم نے بتا دیا تو لوگ سنتے پڑھنا چھوڑ دیں گے، لیکن میں اس کے خلاف ہوں۔ میں کہتا ہوں لوگوں کو حق بتائیں، ان کو بتائیں کہ یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، پھر بھی لوگ پڑھیں تو پھر مزہ آئے گا۔ اگر آپ نے مغالطے میں رکھ کے پڑھا دی، یہ کون سی بات رہی ہے؟ یعنی کہ آپ لوگوں کو یہ باور کراتے رہے کہ یہ بھی فرض ہیں تو وہ پڑھتے رہے۔ مزہ تب ہے کہ آپ بتائیں سنتوں کی یہ فضیلت ہے، ثواب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو دن اور رات میں 12 رکعتیں ادا کرے اس کے لیے اللہ جنت میں محل بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ کون کون سی؟ فجر سے پہلے، زور سے پہلے، زور کے بعد، کتنی ہو گئی؟ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد۔ اب محل کا ذہن میں رکھ کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ اللہ اس کے لیے محل بنائیں گے، پھر یہ سنتے ہیں پڑھیں، مزہ پھر ہے۔ یہ نہیں کہ ہم آپ کو اپنی طرف سے ڈراتے رہیں کہ سنتے ہیں چھوڑ دیں تو تمہاری فرض نماز بھی نہیں ہوگی، پھر ہم نے پڑھا لی، یہ کون سی بات رہی ہے غلط مسئلہ بتا کر؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، تو اس لیے سنتے پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام نبیوں کے امام ہیں، بخشے بخشائے، پھر بھی سنتے ترک نہیں کرتے تھے، تو ہم کیوں ترک کریں؟ سنتے پڑھنی چاہیے، لیکن سنتے کہاں پڑھنا افضل ہے؟ مسجد میں کہ گھر میں؟ گھر میں۔ اور جو عمرے کے لیے لوگ آئے ہیں ان کے لیے کہاں افضل ہے؟ مسجد نبوی میں کیا ہوٹل میں؟ جی کیوں جی، آپ کی باری دین تبدیل ہو گیا ہے؟ مسجد نبی کا ثواب زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیثیں بیان کی تھی کہ نفل نماز گھر میں بہتر ہے، تو پاکستان میں بیان کی تھی کہ انڈیا میں؟ جی مسجد نبی میں بیان کی تھی، بلکہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی 2 الگ الگ حدیثیں ہیں، ان میں صاف صاف آپ کہتے ہیں کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے سوائے فرض نماز کے۔ تو نفل نماز کہاں بہتر ہے؟ مسجد نبوی سے بھی، مسجد نبوی سے بھی بہتر ہے۔ حاجی صاحب پکے ابھی تک اپنے یہاں پہ۔ نفل نماز میرے بھائی گھر میں بہتر ہے مسجد نبوی سے بھی، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ پلیز، آپ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ تو مسجد نبوی سے بھی بہتر ہے نفل نماز کہاں؟ گھر میں۔ مسجد حرام سے بھی بہتر ہے نفل نماز کہاں؟ گھر میں۔ اب ہمارے یہ بزرگ کہہ رہے ہیں اللہ ان کو ذائقہ خیر دے، ویسے میں بتا چکا ہوں کہ لکھ کر سوال کریں، لیکن مرضی ہے ان کی، چلے میں جواب ان کو دے دیتا ہوں۔ بہرحال قلم لیں کسی سے آپ، تو بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا یہاں پہ گھر نہیں ہے۔ میرے بھائی گھر ہوتا ہے، چاہے کرائے کا ہو چاہے آپ اس کے مالک ہوں، چاہے عارضی ہو چاہے مستقل ہو، وہ گھر ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، شریعت یہ چاہتی ہے کہ جیسے مسجدوں میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ چاہتے ہیں گھروں میں بھی ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مسجد حرام کی 1 لاکھ نماز دیگر مساجد کی 1 لاکھ نمازوں سے بہتر ہے،
نفل سے بہتر، فرض سے بہتر. مسجد حرام کی نفل نماز دیگر مساجد کی لاکھ نفل نمازوں سے بہتر ہے، لیکن مسجد حرام کی نفل نماز گھر کی نفل نماز سے بہتر نہیں ہے. یہ بات دھیان سے سمجھیں. مسجد حرام کی ایک نفل نماز دیگر مساجد کی نفل نمازوں سے لاکھ درجے بہتر ہے، لیکن مسجد حرام کی نفل نماز گھر کی نماز سے بہتر نہیں ہے. گھر کی نماز بہتر ہے. نفل نماز سنتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے کہاں پڑھتے تھے؟ اور گھر آپ کا مسجد کے قریب تھا کہ دور تھا؟ اس کے باوجود بلکہ صحابی کو آپ نے ایسے ہی کہا، صحابی نے مسئلہ پوچھا نا، اس کو آپ نے ایسے ہی کہا دیکھو میرا گھر کتنا قریب ہے مسجد کے، میں پھر بھی یہ نمازیں گھر میں پڑھتا ہوں، کیونکہ گھر میں نمازیں پڑھنا، نفل نمازیں پڑھنا بہتر ہے. فرض نماز مسجد میں پڑھنا ضروری ہے مردوں کے لیے. تو مسئلہ کیا بیان ہو رہا تھا میرے بھائی؟ ہاں سنتی. تو اب یہاں پہ ہمارے پاکستانی بھائی، ہمارے انڈین بھائی عربیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ فرض نماز پڑھ کے مسجد سے چلے جاتے ہیں. اب بہت سے بھائی کہتے ہیں لو جی سنتے ہی نہیں پڑھتے، یہ سنتے ہی نہیں پڑھتے. میرے بھائی سنتے کہاں پڑھنا افضل ہے؟ گھر میں. تو اب آپ کو کیا معلوم کہ وہ گھر میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ٹھیک ہے، اس لیے یہ اعتراض نہیں بنتا، یہ اعتراض نہیں بنتا. بھائی کہتے ہیں طواف اور صفا مروہ کے درمیان آدمی جرابیں موزے پہن سکتا ہے یا نہیں؟ کیوں میرے بھائیوں مدد کریں، پہن سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر طواف ہے عمرے کا یا حج کا، اگر طواف ہے عمرے کا، حج تو آج کل ہے نہیں، اس کی بات رہنے دے، اس میں تفصیل ہے. فی الحال میں عمرے کا مسئلہ بیان کرتا ہوں، حج کا نہیں. اگر طواف ہے عمرے کا، صفا مروہ کی صحیح ہے عمرے کی، تو پھر مرد حضرات نہ جرابیں پہن سکتے ہیں نہ موزے پہن سکتے ہیں. سمجھے میرے بھائی؟ عورتیں پہن سکتی ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ مرد حضرات جو ہیں وہ حالت احرام میں پگڑی نہیں پہنیں گے، قمیض نہیں پہنیں گے، شلوار نہیں پہنیں گے. وہاں پہ آپ نے کہا تھا ولا یلبس الخفاف، موزے بھی نہیں پہنیں گے. اس لیے مرد حضرات یہ نہیں پہنیں گے. لیکن عمرے کے بعد جو آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں سادہ کپڑوں میں، اس میں آپ جرابیں پہنے، موزے پہنے، جو مرضی پہن لیں. لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں کہ جس آدمی کے پاس جوتے نہ ہوں کیا اس کو موزے پہننے کی اجازت ہے؟ جی ہاں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس کے پاس جوتے نہیں ہیں وہ موزے پہن سکتا ہے. تو جس نے موزے اس لیے پہنے ہوئے ہیں کہ اس کے پاس جوتے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، وہ موزوں میں طواف بھی کر سکتا ہے. سمجھے مسئلہ میرے بھائی؟ لیکن جو موزے پہنے گا اس کے موزے ٹخنوں سے نیچے کٹے ہوئے ہونے چاہیے. ایسے موزے نہ پہنے کہ جس سے آپ کے ٹخنے جو ہیں وہ ڈھکے رہیں. ٹخنوں کو ننگا ہونا چاہیے، ٹخنوں کو ننگا ہونا چاہیے.